نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سنن نبی داؤد کی حدیث ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان لمن جنب الفتن. اس کو ذرا سمجھنا ہے. سبحان من جنب الفتن 3 مرتبہ حضور نے یہ جملہ فرمایا. خوش نصیب ہے وہ شخص جو فتنوں سے بچا لیا گیا. اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو فتنوں سے بچا لیا وہ خوش مقدر ہے، خوش نصیب ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتنہ ہماری امتحان. فتنے 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک فتنہ صبر آزما ہوتا ہے، دوسرا فتنہ خواہش آزما ہوتا ہے. صبر آزما فتنہ یک فتنے انسان کو لاحق ہو جائیں تو وہ بھی شریعت سے دین سے ہٹا دیتے ہیں. اسی طرح خواہش آزما فتنہ بھی انسان کو لاحق ہو جائے وہ بھی بالعموم انسان کو دین سے ہٹا دیتا ہے. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوش نصیب ہے وہ شخص جو فتنوں سے محفوظ رہا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کی ایسی آسودہ زندگی بنائی کہ مصائب بھی اس پر نہیں آئے. یہ مصیبتیں صبر آزما فتنہ ہے. مصیبتیں انسان پر آتی ہیں بالعموم دین کو نظر انداز کر دیتا ہے. اور اسی طرح خواہشیں بھی انسان کو خواہشیں بھی فتنے ہیں. انسان کو بالعموم دین سے ہٹا دیتی ہیں خواہشیں. یہ بھی فتنے ہیں. یعنی حضور نے فرمایا ایسے بھی لوگ ہیں تھوڑے تھوڑے دنیا میں جو ایسے خوش نصیب ہیں جو مصائب کے فتنوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں اور خواہشات کے فتنوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں. یا تو یہ ہے کہ خواہشات کے فتنوں سے اس طرح محفوظ رہتے ہیں یا تو وہ قناعت شیار پیدا ہوئے. مزاجن قناعت شیار، جو کچھ ان کے سامنے تھا یا جو کچھ ملتا رہا انہوں نے اس پر اکتفا کیا، صبر کیا، قناعت کی. تو ایسے لوگ خواہش کے فتنے سے محفوظ رہ کر دین پہ راستے پر چلتے رہتے ہیں، دین کے راستے پر. اور اسی طرح ان کو مصائب کے تکالیف کے فتنے سے بھی بچا لیا گیا. اللہ تعالیٰ بہت سے لوگ ان کو آسودہ زندگی عطا فرماتا ہے. زندگی بھر میں کوئی بڑی مصیبتیں نہیں آتی، بڑی تکلیفیں نہیں آتی جو دین سے ہٹائیں. وہ خوش نصیب ہے جس کو صبر آزما فتنوں سے یعنی تکلیفوں سے بھی بچا لیا گیا اور خواہش آزما فتنوں سے یعنی دنیا، دھن، دولت وغیرہ یہ خواہش آزما فتنے ہیں، ان سے بھی بچا لیا گیا. اس طرح کہ یا تو اسے موروثی طور پر دنیا مل گئی پھر اس پہ قناعت کر لی، یا یہ ہے کہ دھن دولت دنیا تو نہیں ملی لیکن مزاج ایسا ملا اس شخص کو کہ وہ قناعت شیار تھا، کفایت شیار تھا، اسے حرص نہیں تھی. یہ دونوں فتنے ان سے جو محفوظ رہا حضور نے فرمایا سبحانہ سبحانہ سبحانہ. 3 مرتبہ یہ جملہ حضور نے دہرایا. سبحان من جنب الفتن، سبحان من جنب الفتن، سبحان من جنب الفتن. جو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رہا اور آسودہ ہو کر دین کے راستے پر چلتا رہا خوش نصیب ہے، خوش مقدر ہے، بہترین انسان ہے. اور آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بڑی بات فرمائی. اگلا جملہ حضور نے فرمایا جو شخص فتنوں میں مبتلا کیا گیا، حضور نے فرمایا غالباً ابتلیا فصبر فواہن. حضور نے فرمایا جس شخص کو امتحان ملے، فتنے ملے، مصائب کے فتنے بھی اس پر آئے لیکن دین سے نہ ہٹا سکے، خواہشات کے فتنے بھی اس پر آئے، دھن دولت مال جائیداد منقولہ غیر منقولہ یہ بھی آئیں لیکن اس نے دین کو نظر انداز نہیں کیا. انہیں لیا تو دین کے مطابق لیا، خرچ کیا تو دین کے مطابق خرچ کیا. اگر ذرا بھی تھوڑا سا مسئلہ تھا کہ وہ آ تو رہی تھی نعمتیں لیکن دین کو تھوڑا سائڈ پہ کرنا تھا، اس نے نہیں کیا، نعمتیں ٹھکرا. یعنی وہ نعمتوں
کے فتنوں سے بھی امتحان میں کامیاب ہو گیا اور تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، تب بھی اس نے دین کو نظر انداز نہیں کیا۔ سرکار نے فرمایا فواہن، ایسا شخص تو پوزیشن ہولڈر ہے، خدا کی بارگاہ میں گولڈ میڈلسٹ ہے، اس کی تو بات ہی کیا ہے، اس کا تو مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بھی خوش نصیب ہے جو فتنوں سے محفوظ رہا، آسودہ ہو کے دین کے راستے پر چلتا رہا، فتنوں سے مگر وہ پوزیشن ہولڈر نہیں ہے، وہ گولڈ میڈلسٹ نہیں ہے خدا کی بارگاہ میں۔ خوش نصیب ضرور ہے، خوش مقدر ضرور، خدا کے اپنے فیصلے ہیں، جیسے اس کو زندگی دے دی اس نے نبھائی، دین کے مطابق ہلکی پھلکی زندگی نبھائی اور دنیا سے دیندار ہو کے چلا گیا۔ لیکن یہ شخص مقابلوں کا بھی اس نے فتنوں کا بھی اس نے مقابلہ کیا اور دین کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ فتنے مصیبتیں آئیں یا تکلیفیں آئیں، ادھر سے خواہشات نعمتیں آئیں، دھن دولت آئیں، محبوب چیزیں آئیں، محبوب شخصیتیں آئیں، لیکن دین کو نظر انداز نہیں کیا۔ اگر وہ دین کے مطابق آئیں تو دین کے مطابق استعمال کیا، اگر وہ دین کے خلاف آ رہی تھی تو نظر انداز کر دیا، دین کو نظر انداز نہیں کیا۔ فواہن، یہ تو پوزیشن ہولڈر ہے، یہ تو گولڈ میڈلسٹ ہے۔ حضور نے فرمایا اس کی تو بات ہی کیا ہے۔ یہ حدیث حضور کے صحابی حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور سنن نبی داؤد میں موجود ہے۔ یاد رہے حضرت مقداد بن اسود ان 5 صحابہ میں سے ہیں جس کو وہ لوگ بھی صحابی مانتے ہیں جو صحابہ سے ناراض رہتے ہیں، جو حضور کے صحابہ سے عام طور پر ناراض رہتے ہیں، چند صحابہ کو مانتے ہیں، ان میں سے مقداد بن اسود بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ سر پر خدا کی رضا ہو، الحمدللہ رب العالمین۔ مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم مصدق القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سهل يا إلهي كل صعب من أمة سيد الأبرار صلى الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الله تعالى خير